السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ معزز مکرم حاضرین، زیادہ دیر تک تو نہیں بلکہ چند منٹ آپ کے سامنے ایک اہم چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تھی، جسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا، یا اسی طریقے سے وہ تمام اخلاق اور صفات کو اپنا لینا جو ایک داعی کے لیے ضروری ہے، یا وہ انسان جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اس کو ان صفات کا عامل ہونا ضروری ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر اخلاق سے پر آتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، غیر کے ساتھ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، آپ کا ان کے ساتھ بیہیویئر اور برتاؤ کیسا تھا، کس طرح ان کے سامنے پیش آیا کرتے تھے، دین کی دعوت انہیں کس طرح دیتے تھے، دین کی طرف انہیں کس طرح بلاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ میں نے آپ کو بہترین اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے، یعنی اخلاق کی جو انتہا ہے آپ کو اس اخلاق پر لے جا کے فائز کر دیا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ ایک داعی کے اندر جو دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے یا دین کی طرف بلانے کا لوگوں کا ذریعہ بن رہا ہے، چاہے وہ مساجد کا انتظام کر کے یا کسی بھی انداز سے، تو وہ انسان اخلاق کے اندر سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، سب سے بڑا ہونا چاہیے، اخلاق کے اندر سب سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے اخلاق سب سے اچھا اور نمایاں ہونے چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے اچھائیوں کو اور خوبیوں کو لوگوں کے درمیان عام کر دوں، یعنی لوگ کس طرح ایک دوسرے سے رہیں، ایک دوسرے سے مل کر کس طرح ان کا سماج گروتھ پائے، اس کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں اور مکمل طور پر عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کو میں اسے بتلا دوں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اخلاق حسنہ کو، اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے برے اخلاق جو بھی ہے چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہوں، ہمیں اور آپ کو ان سے بچتے رہنا ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اور آپ کو چاہیے
کہ ہم اور آپ اچھے اخلاق والے بنے اور ہمارا اور اخلاق سماج اور معاشرے کے اندر سب سے نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے خالص دین کے لیے چنا ہے اور اپنے خالص دین کی نشر و اشاعت اور اس کی مدد کے لیے چنا ہے، تو لہذا ہم اور آپ اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو بارہا آپ کو بتلائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، حسن اخلاق سے بہتر قیامت کے دن میزان عمل میں کوئی اور چیز بھاری ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلْقِ لَيَبْلُغُ بِدَرْجَةِ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، کہتے ہیں ایک آدمی جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے بیہیویئر والا ہوتا ہے، وہ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایک نماز پڑھنے والے، ایک قیام کرنے والے اس کے مقابلے میں یعنی اس کے مقام کو پا لیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی صدقہ و خیرات میں سب سے زیادہ مال و دولت کو لٹا دیتا ہے، لیکن یہ انسان جو اچھے اخلاق والا ہو اپنے اخلاق کے ذریعے سے کیا کرتا ہے کہ اس کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایک عورت ہے بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، نمازوں کا بہت اہتمام کرتی ہے، یا اسی طریقے سے نفلی عبادتوں کو بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کے زبان سے محفوظ نہیں ہے، وہ اپنی پڑوسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنمی ہے اور یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو زکوٰۃ و خیرات کو زیادہ نہیں دیتی ہے، صرف نمازوں کو مکمل یعنی فرض نمازوں کو پڑھ لیتی ہے اور نفل نمازوں کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جو کم عبادتیں کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اس کے اخلاق سے اچھے ہیں، یعنی کیا اس کے جو ہے اس کے پڑوسی اس کے زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے محفوظ ہیں، تو ایسی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق سراپا قرآن تھا، آپ قرآن پڑھتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام صفات موجود ہیں جو قرآن نے بتلائے ہیں کہ کس طرح ایک انسان کے اندر کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا طرز عمل آپس میں ایک دوسرے سے کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، ایک مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب آئینہ کا مطلب کیا ہے کہ آئینہ جب لگا ہوتا ہے، شیشہ جب لگا ہوتا ہے تو آپ آئے اپنے چہرے کو دیکھ کر گئے، تو آپ کے جانے کے بعد آپ کو آئینے نے ساری چیز بتلا دی، لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی آتا ہے اور اپنا چہرہ اس میں دیکھتا ہے تو کیا آئینہ یہ بتلاتا ہے کہ تم سے پہلے جو آیا تھا اس کے چہرے میں یہ برائی تھی؟ نہیں بتاتا ہے۔ تو لہذا مومن کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپائے، اپنے بھائی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر اصلاح کی نیت اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے تنہائی میں لے کر اکیلے میں لے کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو ذلیل کرے۔ اس کے اس طرح ذلیل کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جری ہو جائے اور وہ کھلم کھلا گناہ کرنے لگے، ابھی تو چھپ کے کر رہا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن اور مومن اپنے بھائی کے لیے ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے، جس طرح ایک دیوار کی اینٹیں جو ہوتی ہے ایک دوسرے کو
चिपटी हुई, एक दूसरे को लगी हुई, चिपकी हुई रहती है और वो एक दूसरे से जुदा और अलग नहीं होती है। इसी तरह मोमिन को चाहिए कि अपने भाई से अलग न रहे। इसीलिए कहा गया मोमिन की मिसाल आपस में इसी तरह है, जिस तरीके से जिस्म से किसी भी हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको तकलीफ को महसूस करता है। तो लिहाजा जब मोमिन अपने भाई को किसी तकलीफ में मुब्तला देखे तो उसका दिल भी तकलीफ में मुब्तला होना चाहिए और अपने भाई की परेशानी को दूर करने की हद्दल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से एक मोमिन का अखलाक अपने वालिदैन के साथ कैसा होना चाहिए, वालिदैन के साथ वो किस तरीके से पेश आए, किस अंदाज से पेश आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला कर दिया है कि तुम उसके अलावा किसी और की इबादत न करो और इसी तरीके से अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। अब यहाँ पे रुक जाइए और एक नुक्ता कुरान का ले लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरी इबादत करो और अपनी इबादत के साथ ही इस चीज का तज़किरा कर दिया कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो उसको बाद में भी जिक्र करता था, लेकिन जिक्र करने का मकसद ये है कि तुम्हारे दुनिया में आने का जो खालिक है, खालिक हकीकी जिसे कहा गया है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। लिहाजा उसकी इबादत की जाए और इसी तरीके से तुम्हारे दुनिया में आने का जो दूसरे सोर्स और जरिए बने हैं वो तुम्हारे वालिदैन हैं, जिनको खालिक मजादी कहा गया है। लिहाजा अल्लाह के बाद अगर किसी का हक अदा करना है तो तुम्हें अपने वालिदैन के हुकूक को अदा करना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वालिदैन में से दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाएं तो तुम्हें उनको उफ तक भी नहीं कहनी है और उनके लिए अपने बाजू को बिछा देना है। यहाँ पर भी कई एक नुकात है और कई एक कुरान मजीद के नुक्ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि देखो वालिदैन में से दोनों, माँ और बाप में से दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाएं तो वहाँ उनकी खिदमत करनी है। और वहाँ खिदमत करने का मतलब ये है, वहाँ उनको नत कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बचपन में तुम्हें अपनी खिदमत की जरूरत थी, अब वालिदैन को बुढ़ापे में उसी तरीके से खिदमत की जरूरत है। अब तुम उनकी खिदमत करो जिस तरह बचपन में तुम्हारे साथ उन्होंने खिदमत किया है। और इसी तरीके से वालिदैन में से अगर दोनों हैं, अगर बेटे की तरफ से कोई तकलीफ पहुँचती है वालिदैन को तो दोनों आपस में अगर दोनों मौजूद हैं तो अगर बूढ़ी को, माँ को तकलीफ होती है तो बाप से कहकर अपने गम को हल्का कर लेती है। अगर वो दोनों में से एक है, यानी एक इंतकाल हो गया एक नहीं है, ऐसी सूरत में चाहिए कि बच्चों को अपनी वालिदैन का, अपनी माँ या बाप का और ज्यादा खिदमत करे। क्यों? इसलिए कि ऐसे वक्त में उनको खिदमत की ज्यादा जरूरत होती है। और वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अहमियत दी है कि उनके साथ अच्छे अखलाक से हमें और आपको किस तरीके से पेश आना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मन अहक़्क़ु अन्नास बिहुस्नि सहाबती, मेरे अच्छे सलूक का, अच्छे अखलाक से पेश आने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। उसके बाद फिर पूछा गया कौन? आपने फरमाया आपकी माँ। फिर पूछा गया कौन? आप फरमाया आपकी माँ। उसके बाद पूछा गया फिर कौन? तो आपने फरमाया अब तुम्हारे अब्बू। यानी 3 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को अता फरमाए हैं बाप के मुकाबले में। वो अलग मसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अब औसत अबवाबिल जन्ना, बाप ये जन्नत का निचला दर्जा है। लिहाजा तुम इसकी हिफाजत और इसकी निगरानी करो, इसका देखभाल करो। लेकिन यहाँ पर माँ को अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जा दिया है, इसलिए कि माँ, जैसे एक आदमी, मेरे पास ये मोबाइल है, इसको मैं लेकर क्या 1 घंटे तक किसी हालत में बगैर किसी टेक के और बगैर किसी सहारे के लेकर रख सकता हूँ? आधे घंटे तक नहीं रख सकता हूँ। आधे घंटे तक मैं और आप नहीं रख सकते हैं।
ہاتھ میں تکلیف ہونے لگے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے عجیب قدرت کو بتلایا ہے کہ والدین اور خصوصاً ماں یہ اپنے بچے کو مادر رحم کے اندر ایک ہی حالت میں 9 مہینے تک مکمل رکھتی ہے. ذرہ برابر بھی اپنے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی ہے. یا اسی طریقے سے اس کے پیدا ہونے کے بعد والدین یا ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق کہ اس عورت کو جس کو بچہ ہوتا ہے ڈلیوری ہوتی ہے سمجھو کہ اس کا ایک جنم دوبارہ ہوتا ہے. یعنی وہ اتنی مشقت اور موت و حیات کی کشمکش میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. بچے کو جنم دینے کے بعد اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے. یا اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بچے کو اگر ذرہ برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو اپنی آرام کو قربان کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. یا اسی طریقے سے جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے سخت ٹھنڈی کے حالت میں کہ آدمی کانپ رہا ہوتا ہے باہر نکلنا گوارا نہیں کر سکتا ہے, ایسی ٹھنڈک کے حالت میں اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو یہ والدین کیا کرتے ہیں, والدین میں سے خصوصاً ماں کیا کرتی ہے اس گیلے بستر پر جس پر بچہ پیشاب کرتا ہے ماں سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے اور اسے ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو 3 درجہ زیادہ باپ سے حقوق ادا کرنے کا مستحق گردانا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو وقفد لہما جناح الذل, اور تم ان کے لیے رحمت کے بادوں کو پھیلا دو. ہم نے اور آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا, ہم نے اور آپ نے مرغیوں وغیرہ کو دیکھے ہوں گے اور دوسرے جانوروں کو دیکھے ہوں گے جن کے پاس پر ہوتے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے چوزے جو ان کے پاس ہوتے ہیں اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کتا یا بلی آ رہی ہے میرے بچوں کو کھا جائے گی تو وہ اپنے پر کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اس درمیان اس پر کے اندر لے لیتے. اسی طرح ماں اپنے بچے کو اپنے گود میں رکھ کر تمام مشکلات کو جھیلتے ہوئے اس کو تمام پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے. حتیٰ کہ اگر جان سے بھی کھیلنا پڑے تو یہ ماں اپنے جان سے بھی کھیل جاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت تم اسی طریقے سے کرو جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ اپنے رب سے کہو, یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تم میرے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا. یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیوں کیا. آدمی خدمت کرتا ہے اس کے بعد دعا کا تذکرہ کیوں کیا گیا, حالانکہ انسان خدمت کرتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے لیکن دعا کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے جس طرح اس کے والدین نے اس کے لیے پریشانیاں مصیبتیں جھیلی ہیں. ایک انسان ان پریشانیوں اور مشکلوں کو بچہ نہیں جھیل سکتا ہے. اس لیے لہذا آدمی کی خدمت میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ اس دعا کے ذریعے جو خدمت میں کمی ہے اس کو پوری کر دے گا. یہ چیز یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کہ والدین کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو یا کوئی بھی ہو, ہر اعتبار سے کوئی بھی ہو, ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ
ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے، ان کو گالی نہیں دینی ہے، ان کو اف تک نہیں کہنی ہے۔ حالانکہ والدین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بڈھے ہو جاتے ہیں، ذہن بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے، تو ایسے صورت میں ان کی زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ایسے صورت میں ان کی زیادہ خدمت کی ضرورت ہے، ایسے صورت میں ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایسی صورت میں ان کو سنبھال لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيَّ، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو لہذا اس کی خدمت کر کے ہی جنت کو حاصل کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہاں پر والدین کے تعلق سے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ والدین کو جو خدمت کرنا ہے، آپ یہاں پر رہتے ہیں، آپ کے والدین کہیں اور رہتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ والدین کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو با اس میں آیا ہوا ہے، عربی زبان میں با آتا ہے جب اس طرح کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں رکھنا، ساتھ میں۔ تو والدین کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ وہ گھر پہ گاؤں میں موجود ہے یا کسی دوسرے شہر میں موجود ہے، آپ صرف پیسے دیتے رہے تو پیسے دے کر یہ والدین کے حق ادا نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی مکمل طور پر خدمت کرنی ہوگی اور ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے یا اسی طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے ایک جو ہے سعودی عرب میں والدین کی خدمت کا ایک عجیب کیس درج ہوا۔ سعودی عرب کے اندر والدین کی خدمت کا ایک عجیب کیس درج ہوا۔ دو بچے تھے، ایک بچہ 80 سال کی عمر تک پہنچ چکا تھا، ایک بوڑھا ہو گیا تھا ایک دم، اور ایک اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ تو کورٹ کے اندر کیس ہوا کس چیز کا؟ کیس ہوا کہ چھوٹا بھائی جا کے کیس کر رہا ہے کہ جج صاحب میرے بھائی جو ہے 40 سال سے میری ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور مجھے میری ماں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ کیس اس چیز کا ہو رہا ہے، ہم اور آپ کیس کرتے کہ میرے والدین نے ہمیں اپنے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، میرے والدین مجھے اپنے جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں، یا میرے والدین مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں، یہ سارے قصے ہمارے کیس ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ قصہ اور کیس یہ ہوا کہ چھوٹا بھائی جج کے سامنے جا کر شکایت کر رہا ہے کہ میرے بڑے بھائی نے 40 سال تک ماں کی خدمت اکیلے کر لی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی اور خصوصاً اس بوڑھی ماں کی جو تقریباً 110 سال کی عمر کی تھی، میں اس کی خدمت کروں، تو میرا بھائی اس کی خدمت کے لیے مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ جج نے اس بوڑھے آدمی سے، اس کے بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو 40 سال خدمت کر لی ہے نا، ایک کام کرو اب ان کو اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو۔ کہا نہیں، میں اپنے طرف سے اپنی جنت کو دور نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی ماں کی خدمت کو ابھی تک کرتا تھا اب بھی کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد جج نے ماں کو بلایا اور کہا اے بوڑھی ماں بتا تو نے کس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ تجھ کو دونوں لینے پر مجبور ہے، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے تجھ کو۔ تو کہتی ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دی ہے اور انہیں بچپن ہی سے ماں باپ کے حقوق کو بتلا کر رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جج نے کہا ایک کام کر، اگر تو جس کے ساتھ بولے گی رہنے کے لیے میں ان کے ساتھ تجھ کو کر دوں گا، اور تیرے بچے بھی اس چیز سے فیصلے سے راضی ہیں۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اب میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے بچوں کے درمیان تفریق کرنا نہیں چاہتی ہوں، اپنے بچوں کے درمیان اختلاف کروانا نہیں چاہتی ہوں کہ میں ایک سے محبت کرتی ہوں دوسرے سے محبت نہیں کرتی ہوں، لہذا جج صاحب آپ جو فیصلہ کر دے میں اس فیصلے کو مان جاؤں گی۔ اب جج دونوں بھائیوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آپ 1 مہینہ رکھ لو، 1 مہینہ آپ رکھ لو، 2 مہینے آپ رکھ لو، 2 مہینے آپ لوگ، اسی طرح کسی طرح معاملہ سمجھ جائے، جو ہے صحیح ہو جائے، سلجھ جائے، سالو ہو جائے۔ تو دونوں بھائی ماننے کے لیے تیار رہے، بلکہ دونوں اس بات پر مصر ہیں کہ وہی ان میں سے اکیلا ہی ماں کی خدمت کو کرے گا۔ اس کے بعد جج نے جو اخبار کی سرخیوں میں لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس بوڑھی ماں کی خدمت
چھوٹا بچہ کرے گا، کیونکہ بڑے بھائی نے 40 سال تک اپنے ماں کی خدمت کر لی ہے اور اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اپنی ماں کی خدمت کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، اس لیے چھوٹے بھائی کے حق میں ماں کو دیا جاتا ہے۔ وہیں پر وہ بھائی جو موجود تھا، بڑا والا بھائی، جج کے سامنے گر گیا اور رونا شروع کر دیا کہ میرے بڑھاپے نے مجھے میری ماں کی اور اسی طریقے سے مجھے میری جنت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو ابتدا میں ماں اور باپ کے مقام کو بتلائیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کو اچھے انداز سے رکھیں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے، تو ہمارے بڑھاپے میں یہ بچے ہماری خدمت کے لیے آئیں گے، ہماری خدمت کو مکمل طور پر ادا کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ آ کے شکایت کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، میرا بچہ ہے نا، میں جو اس کو حکم دیتا ہوں یہ اس کا الٹا ہی کرتا ہے، یعنی جو میں کہوں گا اس کے خلاف ہی کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کے والد کا آپ کے تعلق سے یہ ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے ایسا ایسا آپ کے بارے میں شکایت کی ہے۔ تو کہا امیر المؤمنین ایک کام کیجئے، پہلے آپ میری بھی بات کو سن لیجئے، تب میرے بات کے حکم کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے جو آپ کو مناسب لگے۔ تو کہا سنائیے۔ اس آدمی نے، اس بچے نے سنایا کہ دیکھو میرے باپ نے شادی کی ایک درتشت عورت سے، ایک مجوسی اور آگ کو پوجنے والی عورت سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد جب میں پیدا ہوا نہ میرا عقیقہ کیا، نہ میرا نام اچھا رکھا اور اسی طریقے سے میری کوئی تربیت نہیں کی، میری شادی کو انہوں نے نہیں کرایا، یعنی میرے حقوق کو نہیں ادا کیا، تو کیسے میں ان کے حقوق کو ادا کروں؟ تو اسی لیے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرو گے تو بچے تمہارے حقوق کو ادا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَبِرُّ آبَاءَكُمْ تَبَرَّأَكُمْ، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے۔ اگر تم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، بھلائی کرو گے بھلائی ملے گی، برائی کرو گے برائی ملے گی۔ والدین کی خدمت اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کو نہیں کریں گے۔ تو لہذا اپنے والدین کو انسان کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے خود پیش آئے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي الصغير یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی سے آ کے دل لگی کرتے تھے، میرے بھائی سے آ کے مذاق کرتے تھے، یعنی بچوں پر شفقت کرنے کا، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے کا، ان پر رحم کرنے کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے آ کے مذاق کیا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب ان کے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی، چڑیا جب مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مذاقاً سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی، تمہاری چڑیا کہاں گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاقاً اس طرح کا۔ تو بچوں کے لیے، بچوں کے درمیان اور چھوٹوں کے درمیان شفقت ہونا چاہیے، ان سے کبھی کبھی مذاق بھی ہونی چاہیے، یا اسی طریقے سے ان کو اچھے سانچے میں اور اچھے اخلاق میں ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم ان کو اچھے اخلاق میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اچھی تربیت اگر ان کی کریں گے تو بچے ہمارے مستقبل کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے اور ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے بچے مفید ہوں گے۔ لیکن ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان پر دھیان نہیں دیں گے تو بچے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے یہ بدنامی کا ذریعہ بنیں گے اور ہمیں اور آپ کو ان کے سامنے اپنے منہ کو چھپانا پڑے گا اور اپنے چہرے کو نیچے کرنا پڑے گا۔ تو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے، آپسی دوستوں بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور خود اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق
اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا، وہ انسان ہمارے منہج پر، ہمارے طریقے اور ہماری سنت پر نہیں ہے جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو بڑوں کی توقیر اور عزت ہونی چاہیے اور چھوٹوں پر رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ان کو دیکھ کر چھوٹوں کو، خصوصاً چھوٹے بچوں کو دیکھ کر سلام کر لینا چاہیے تاکہ ان کے اندر ہمارے تعلق سے محبت پیدا ہو اور وہ ہم سے قریب آنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اچھے اخلاق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ سماج اور معاشرے میں خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ آپ کو بتلایا گیا درس کے اندر کہ صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، جس سے وہ زیادہ نیکیاں کر لیتا ہے اور جنت میں جانے کا، جو جنت میں داخلے کا زیادہ مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اگر آدمی اپنے رشتوں کو، رشتہ داروں کو جوڑتا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اسی طریقے سے لہذا بڑوں کی بھی عزت کا معاملہ ہو گیا۔ اب اپنے سے غیر کا معاملہ، یعنی غیر مسلم اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح اخلاق سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ ایک نہایت اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی مملکتیں جو فتح ہوئی ہیں، اسلام جو فتح ہوا ہے اور خصوصاً ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ نہ تو تلوار کی دور پر پھیلا ہے، نہ تو وہ صحابہ کرام جو ہندوستان کے اندر سن 11 اور 12 کے اندر آئے تھے، حضرت عمرو بن ابی الثقفی اور اسی طریقے سے حضرت عمرو بن ابی الثقفی، حضرت عثمان بن ابی الثقفی کر کے دونوں بھائی تھے۔ یہ دونوں ہندوستان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئے، ایک دیوبند میں تھانے، ایک دیوبند میں حیدرآباد دکن میں اترے اور ایک یہاں ہمارے یہاں تھانے کے اندر اترے، تھانے کے اندر دونوں صحابہ کرام اترے۔ اب وہاں ان کا مقصد تجارت تھا، لیکن تجارت کو کرتے کرتے لوگوں کے ساتھ ان کے آپسی جو معاملات ہوئے، تجارت کے جو معاملات بالکل کلیئر پائے گئے، ذرا برابر بھی دھوکہ نہیں ہوا، ذرا برابر بھی ایک دوسرے کی ڈاڈی ماری نہیں گئی، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے سب جب پیش آئے تو اچھے اخلاق سے پیش آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اسلام میں برابر داخل ہوتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا۔ اسی طرح جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کے اندر تشریف لے کر آئے تو انہوں نے بھی نہ تو کوئی جنگ کی اور نہ کسی کو مارا، نہ کسی کو ستایا، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ جب عبد الملک بن مروان جو تھا ان کو بلاتا ہے، ان کو بلایا اپنے سعودی عرب کے اندر، جب ان کو بلاتا ہے تو وہاں کے لوگ، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے جو غیر مسلم تھے محمد بن قاسم کو روکنے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے سامنے جانے کے وقت اور جانے کے بعد بھی لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں بند ہوا۔ کیوں نہیں بند ہوا؟ اس لیے کہ وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے ایک اچھے سماج اور معاشرے کی تشکیل دے دی۔ وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو چین و سکون کی زندگی نصیب کی تھی۔ وہاں پر آنے کے بعد وہاں پر لوگوں کے درمیان انصاف کا ترازو قائم کر دیا اور انصاف کے طریقے کو، نہج کو ثابت قدم کر دیا اور ایک دوسرے کے باہمی حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کی۔ تو اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کریمانہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ وہ ہمیں گالی دیں، وہ ہمیں الٹا سیدھا کہیں، وہ ہمیں کچھ بھی کہیں، ہمیں ان کے گالی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ان کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ان کے ہر اعتراض کا اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے حل پیش کریں گے، ان کے ہر اعتراض کا ہم جواب دیں گے، لیکن اپنے اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے، نہ کہ گالی کا جواب گالی سے دیں گے، بلکہ ہمیں ان سے بات کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
غیر مسلموں کو خصوصاً یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح برتاؤ تھا۔ ایک یہودی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا تو کیا ہوا کہ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر جس پر آپ سوتے تھے آپ نے اپنے مہمان کو سلایا تو اس بستر پر اس نے گندگی پھیلا دی، قضائے حاجت کو کر دیا۔ اس کے بعد وہ صبح اٹھتے ہی بھاگ گیا کہ بھاگ جاتا ہوں نہیں تو محمد کو پتا چلے گا تو میرے ساتھ بہت غلط معاملہ ہونے والا ہے۔ بھاگ گیا وہ، اب تھوڑی سی دور جانے کے بعد اس کو پتا چلا کہ جو اس کی تلوار تھی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہی چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ اپنے تلوار کو لینے کے لیے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غیر مسلم مہمان کے بستر کو صاف کر رہے اپنے ہاتھوں سے، صحابہ کرام اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہمان تھا اس لیے اس کی گندگی کو میں صاف کروں گا۔ یہ اخلاق یہودی دیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے تعلق سے ہمارے درمیان بہت غلط سی باتیں محفوظ موجود ہے اور مشہور ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ثمامہ بن عسال کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے مکہ کے اندر تشریف لے کے آئے تھے تو صحابہ کرام نے انہیں پکڑ کر مسجد نبوی کے کمرے میں باندھ دیا۔ باندھ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کیا ہے محمد تیرے اس شہر سے برا شہر اس کائنات میں نے نہیں دیکھا، تیرے چہرے سے بدصورت چہرہ میں نے اس دنیا کے اندر کسی کا نہیں دیکھا، تیرے ساتھیوں سے زیادہ برے ساتھی اس دنیا کے اندر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تیرے دین سے زیادہ بدتر دین اس دنیا میں نے کسی دین کو نہیں دیکھا۔ یہ کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دوبارہ آ کے پوچھتے ہیں پھر بھی یہی کہتے ہیں، 3 بار جب آ کے پوچھتے تب بھی یہی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کام کرو اس کو چھوڑ دو، جانے دو، جہاں سے آیا ہے چلا جائے۔ حضرت ثمامہ جب جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف نہیں جاتے ہیں، جاتے ہیں غسل کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے جو میرے ساتھ اخلاق پیش کیا ہے وہ بہت ہی مثالی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت اور ریشن چہرہ اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے، آپ کے شہر سے زیادہ عزیز شہر اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے، آپ کے ساتھیوں سے زیادہ اچھے ساتھی اس کائنات میں کسی کے نہیں ہے، آپ کے دین سے زیادہ معزز دین اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان کے تکلیفوں کو، ان کی طرف سے جو آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہے یہ سمجھ جائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں اور ان پر صبر کیجیے اور اسی طریقے سے ان کے درمیان اسلام کی نمایاں تصویر بن کے جائیے اور اسلام کی ایک حقیقی تصویر بن کے جائے۔ آپ چلے تو ایسا لگے کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے، آپ چلے تو ایسا لگے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع جا رہا ہے، آپ چلے تو ایسا لگے کہ کوئی قرآن و سنت کا ماننے والا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی بدنامی ہو، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ کی بدنامی ہو، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے لوگ اسلام میں آئیں، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے لوگ اسلام کی تعریف کریں، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کریں۔ ہمیں اور آپ کو ایسے بننا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا تعلق مساجد سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی مساجد کے ساتھ بھی ہمیں اور آپ کو حسن اخلاق سے رہنا ہے۔ مطلب کیا حسن اخلاق مساجد کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اور آپ مساجد کو آباد کریں، مساجد
مساجد کے اندر جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کریں اور ان کو عبادت کرنے والوں کے لیے خالص کریں. اور اسی طریقے سے آپ کی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, آپ کے یہاں کوئی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے, آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, آپ اس سے بڑھ کر سلام کریں اور اسی طریقے سے اس کی خیریت لیں. اس کو اگر 2-3 دن ناگا کر دیتا ہے, 2-3 وقت کا ناگا کر دیتا ہے, تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے 2-3 وقت کہاں تھے, 2-3 دن سے آپ نماز میں کیوں نہیں آ رہے ہیں, کوئی پریشانی ہے, سب مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک اتحاد کی لہر پیدا ہوگی اور آپسی ایک جہتی مسلیوں کے درمیان ہوگی. اسی طرح مسجد سے جب ان کا تعلق ہو, آپ کا ہمارا تعلق لگے گا, تو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خوش نصیب بندوں میں سے ہو جائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا, جبکہ کسی دوسرے عرش کا یا کسی دوسری چیز کا سایہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے, مسجد سے اٹکا رہتا ہے, خود تو نمازیں پڑھتا ہے, خود تو عبادتیں کرتا ہے, اپنے بھائیوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیتا ہے, ان کو مسجد کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور مساجد کی بے حرمتی کسی بھی طرح سے نہیں ہونے دیتا ہے. مساجد کے اندر تیز آواز سے بات کرنا, تیز آواز سے چلانا, لڑائی جھگڑے کرنا, آپسی اختلافات کو رکھنا, خرید و فروخت کے معاملات کرنا, جو ہے گمشدہ چیز کا اعلان کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز ہیں اور یہ مساجد کی بے حرمتی میں داخل ہوتی ہیں. تو لہذا ایسی چیزوں سے جو مساجد کی بے حرمتی کا سبب بنے, ہمارے اور آپ کے ذریعے سے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آخر میں یہ کہ ہم اور آپ اپنا تعلق قرآن و سنت سے لگا لیں, قرآن و سنت سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کریں. ہمارا ہر عمل کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور ہم نجات نہیں پا سکتے. چاہے جتنا آدمی عبادت کر لے, چاہے جتنا وہ بندگی کر لے, چاہے جتنا صدقہ و خیرات کر لے, اگر وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہے تو سارا کا سارا عمل برباد ہے, کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. تو ہر عمل میں ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی سنت کو دیکھا, آیا اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اگر کیا ہے تو کرنے کی کوشش کرو, اگر نہیں کیا ہے تو ترنت وہیں پر رک جاؤ, بعد آ جاؤ. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جیتی جاگتی قرآن کی تصویر بن کر چلیں. ہمارے چلنے سے, ہمارے اٹھنے سے, ہمارے بیٹھنے سے یا ہماری ہر ادا سے یہ ٹپکے کہ یہ قرآن و سنت کا سچا متبع ہے اور ہم کو دیکھ کر لوگ یہ مثال دیں کہ یہ فلاں آدمی حقیقت میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہے, یہ نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے, نہ کسی کو ستاتا ہے, نہ اس کے معاملات خراب ہیں, نہ اس کے تجارت کے اپنے معاملات خراب ہیں, نہ یہ کسی کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتا ہے, لیکن یہ ہر ایک کی عزت اور ریسپیکٹ کرتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے اندر اچھے اخلاق کو لانے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق, اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق والا بنا دے, اچھے اخلاق کی ہدایت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے پیکر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کو مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے اخلاق کو مانگنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا اور ہمارے ہر نیکی کو اللہ ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا بڑھا کر ہمیں اس کا اجر دے. جب
جب تک ہم اس دنیا میں رہے ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔